ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر صاحب. سلمان ول میک دا اوپننگ اسٹیٹمنٹ اور پھر ہم آپ کے کوشچن آنسر کی طرف جائیں گے. سلمان, اوور ٹو یو. تھینک یو نذیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ٹو ایوری بڈی ہیئر اینڈ ٹو ایوری بڈی واچنگ. پچھلے کچھ دنوں سے, کچھ ہفتوں سے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ رہی ہے ایچ بی ایل پی ایس ایل کو لے کر, اور پازیٹیو اناؤنسمنٹس آتی رہی ہیں, اور اب ہم 26 دن دور ہیں فرام دا فرسٹ میچ, سو گیٹنگ دیئر ویری ویری کوئکلی. اور جیسے ہی ہم یہ 26 دن کا سفر مکمل کریں گے تو جو ٹرانزیشن ہے اولڈ ڈیکیڈ آف ایچ بی ایل پی ایس ایل سے نیو ایرا کے اندر, وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. بٹ مشکل وقت گزرا ہے ہم لوگوں کے لیے ایز اے ٹیم, بیکاز ایک مشکل ٹائم تھا, سرکمسٹانسز کچھ ایسے تھے, سارے کانٹریکٹس ختم ہو گئے ہوئے تھے, اور ہم نے شروعات کی تھیں ٹائٹل اسپانسر سے. ایچ بی ایل نے ہمارا ساتھ اپنے آپ کو ہمارے ساتھ رکھا 10 سال, اور پھر اب 2 سال اور کے لیے بھی انہوں نے ڈیل لاک کی. پھر پرانی جو ہماری فرینچائزز تھیں ان میں سے 5 کو ہم نے رینیول آفر دی, ان 5 کے ساتھ معاہدے طے ہوئے 10 سال اگلے کے لیے بھی. اس کے بعد ہمارے ان اسٹیڈیا کی ابھی ریسنٹلی اسپانسرشپ کی رائٹس جو تھیں وہ اس کی بڈ کھلی, وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ اوور 10 ایئرز 1200% سے زیادہ انکریز آئی ہے, ٹائٹل اسپانسرشپ 500% سے زیادہ انکریز آئی ہے. فرینچائزز جب نئے بیچنے گئے تو الحمد للہ ریکارڈز ور بروکن ایوری ٹائم. 7ویں ٹیم بیچی, نیا ریکارڈ بنا, 8ویں ٹیم بیچی, اس نے پرانے ریکارڈ کو توڑا, اور پھر اب جب ہم ملتان سلطانز کو پھر سے بیچنے گئے جو کہ راولپنڈی میں کنورٹ ہو گیا, لیکن وہاں بھی ایک نیا ریکارڈ ٹوٹ گیا. تو الحمدللہ ریکارڈ بریکنگ اسٹریک چل رہی تھی. اور سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے, جہاں بھی دیکھیں نا ایکو سسٹم کے اندر, جو کمرشل ایکو سسٹم ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ میڈیا رائٹس ہوتے ہیں, بیکاز وہ سب سے زیادہ ویلیو لے کے آتے ہیں. پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے یہ نوٹ ضرور کیا کہ ٹی وی اور لائیو اسٹریمنگ کی جو ٹریڈیشنل ویورشپ ہے وہ بدل رہی ہے, تھوڑا سا ڈیجیٹل کی طرف فوکس زیادہ ہو رہا ہے. ہم سب دیکھتے ہیں, اب اپنے فون پہ بھی دیکھتے ہیں, اسمارٹ ٹی ویز پہ بھی دیکھتے ہیں, لیکن ایک ٹریڈیشنل ٹی وی کی ویورشپ جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے. لوگ چاہتے ہیں ہم اکٹھے بیٹھیں, کھانے کے ساتھ فیملی میچ دیکھیں یا کوئی خبر دیکھیں یا ڈرامہ دیکھیں, تو وہ ایک اوریجنل ٹریڈیشنل ویورشپ ابھی بھی قائم ہے. آئی ایم آر جو انٹرنیشنل میڈیا رائٹس تھے ہمارے, اس کی ہم نے کھول لی, وہاں بھی ایک ریکارڈ بریک ہو گیا. 149% مور دین لاسٹ ایئر ہماری رائٹس سیل ہوئے. آپ کو یاد ہوگا جب ٹائٹل اسپانسرشپ کی پریس کانفرنس ہم نے کی تھی رینیو کرنے کی ود ایچ بی ایل, تو میں نے کہا تھا جی ویلیویشن آف ایچ بی ایل پی ایس ایل از گوئنگ اپ. بہت سارے لوگوں نے وہاں کرٹیسائز کیا, انہوں نے کہا نہیں یار ایم ہی کہہ رہے ہیں, یہ ان کو کیا پتا, مارکیٹ ریالٹی بڑی ڈفرینٹ ہے, اکنامک سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہے. بٹ ہمیں فیتھ تھا اپنے پروڈکٹ کے اندر, ہمیں فیتھ تھا اپنی ٹیم کے اندر, ہمیں فیتھ تھا اپنے پارٹنرز کے اندر. تو ہم یہ سارا پروسیس لے کے چلے, اور پھر یہ سب سے امپورٹنٹ بڈ آ گئی ہماری میڈیا رائٹس کی, جس کے اندر ٹی وی براڈ کاسٹنگ اور لائیو اسٹریمنگ جو ہے پاکستان ریجن کی وہ شامل تھی. ہسٹوریکلی یہ سب سے ویلیوبل رائٹس رہے ہیں ایچ بی ایل پی ایس ایل کے, اور جنرلی بھی بائی لیٹرل میں کرکٹ میں پی سی بی کے سب سے زیادہ ویلیوبل رائٹس رہے ہیں. 4 سال کی ڈیل ہم نے آفر کی تھرو اے ٹینڈر پروسیس. ایز یو نو, ہم اخبار میں اشتہار اوپن ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوتا ہے, تو اس کے تحت ہم نے ایڈ دیا. 4 سال کی ڈیل تھی جس میں آپ ٹی وی کے رائٹس بھی اٹھا سکتے تھے, لائیو اسٹریمنگ کے رائٹس بھی اٹھا سکتے تھے, یا اکٹھے دونوں اٹھا سکتے تھے. ہمارے پاس 5 بڈز آئیں, جن میں سے 3 بڈرز کو ہم نے اپنے کرائیٹیریا کے مطابق بڈ کمیٹی نے کوالیفائی کیا, اور 2 پارٹیز کو ڈسکوالیفائی کیا. جو کوالیفائی ہوئیں پارٹیز ان میں جیو تھا, ولی ٹیکنالوجیز تھے, اور مائیکو تھا. جو ڈسکوالیفائی ہوئیں اس میں اے آر وائی اور ٹاور اسپورٹس تھے. ان دونوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کس بیسس پہ کیا گیا, بٹ آئی تھنک سب کو پتہ ہی ہے. نان دا لیس ایک گریونس آ گئی ہمارے پاس بائی ون آف دا ڈسکوالیفائڈ بڈرز. انہوں نے گریونس فائل کر دی ہمارے پاس اور کہا کہ جی ہمیں غلط ڈسکوالیفائی کیا گیا, جس کی وجہ سے ہمارا پروسیس تھوڑا سا آگے چلا گیا. ہم نے اوریجنلی کوشش کی تھی کہ ہم فائنینشیل بڈز جلدی کھول لیں, لیکن چونکہ کسی نے گریونس فائل کر لی تو وہ معاملہ گریونس ریڈریسل کمیٹی کے پاس چلا گیا. ہمیں پاز کرنا پڑا چیزوں کو, جس کی وجہ سے آج ہمیں ڈیلے کر کے آج کھولنی پڑی, ہماری کھولنے کا موقع ملا اپنی فائنینشیل پروپوزل. وہ گریونس جو فائل ہوئی تھی ڈسکوالیفائڈ بڈر کی طرف سے وہ ڈسمس کر دی گئی بائی دا گریونس ریڈریسل کمیٹی, اور آج ہمیں موقع ملا ٹو اوپن دا فائنینشیل پروپوزلس.
آپ کو یاد ہوگا ہم نے ENY جو ہماری ایک انڈیپینڈنٹ ویلیویشن کمپنی تھی ان کی سروسز ایکوائر کی تھیں کہ آپ ویلیویشن کر کے دیں کہ ٹیموں کی کیا ویلیو ہونی چاہیے, ٹی وی رائٹس کی کیا ویلیو ہونی چاہیے, ان اسٹیڈیا اسپانسرشپ کی کیا رائٹ ہونی چاہیے, وہ کیا ویلیو ہونی چاہیے, وہ ساری ویلیویشن انہوں نے بھی کر دی ہوئی تھی. تو ہمارے لیے بڑی آسانی تھی کہ ہم ریزرو پرائس کیا رکھیں ان رائٹس کی. سو آج بڈ کمیٹی نے بیٹھ کے ریزرو پرائس رکھی اور اپنی طرف سے ایسی پرائس رکھی جو اگر لاک ہو جائے تو ہسٹری میں, پاکستان کرکٹ کی ہسٹری میں سب سے بڑی ڈیل ہونی تھی. وہاں پہ انہوں نے بار کو سیٹ کر دیا. تو ہم نے اناؤنس کیا ریزرو پرائس اور اس کے بعد بڈیں کھولی. اینڈ آئی ایم ویری ویری پراؤڈ ٹو سے الحمد للہ کہ ریزرو پرائس ایکسیڈ بھی ہوئی اور بہت زیادہ اماؤنٹ سے ایکسیڈ ہوئی. اور یہ 4 سال کی ڈیل پاکستان کرکٹ ہسٹری کی سب سے بڑی کمرشل ڈیل ہونے جا رہی ہے, وچ واز این آفر دیٹ کیم ان from Valley Technologies at 26.11 billion rupees for 4 years. تو ہماری ریزرو پرائز بھی ایکسیڈ ہو گئی اور اب بڈ کمیٹی ریکمینڈ کرے گی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو, چیئرمین صاحب کو, کہ یہ کیونکہ ریزرو پرائز میٹ ہو گئی ہے بائی کوالیفائڈ بڈر تو یہ کانٹریکٹ والی ٹیکنالوجیز کو دیا جائے. پیپرا کا ایک پروسیس ہے وہ ہم فالو کریں گے. 26.11 ارب 26.11 بلین 4 سال کی ڈیل آفر ہے فرام ویلی ٹیکنالوجیز وچ از ان ایکسیس آف دا ریزرو پرائز. اور یہ 4 سال کی ڈیل ہے, پاکستان ریجن اونلی کی ڈیل ہے اور ٹی وی اور لائیو اسٹریمنگ دونوں ملا کے ہے. تو جب ہم یہ سارے میڈیا رائٹس ملا کے دیکھتے ہیں, اگر یہ ڈیل آگے لاک ہو جاتی ہے اور کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے ایز پر پروسیس, تو وی ول ہیو ایکسیڈڈ اینڈ ہٹ دا مارک آف مور دین $100 million کلیکٹیولی. یہ ہماری ایک ڈریم ہوتی تھی ایک زمانے میں کہ ہم نے یہ فگر اچیو کرنا ہے, ہم نے یہ مارک توڑنا ہے $100 million کا. تو اگر آپ IMR جو انٹرنیشنل میڈیا رائٹس ملا لیں, لوکل میڈیا رائٹس ملا لیں اور لائیو اسٹریمنگ کے رائٹس بھی ملا لیں اور یہ کانٹریکٹس ایگزیکیوٹ ہو جائیں ایسے ہی, تو وی ول ہیو ایکسیڈڈ $100 million. سو آئی تھنک بہت زیادہ مبارکباد ان ڈیو ہیں ٹو ویلی ٹیکنالوجیز, ٹو پاکستان کرکٹ, ٹو دا فینس, ٹو HPL PSL on achieving this milestone. بلکہ میں تھوڑا سا ہینڈ اوور کروں گا ولی کو, ایسن کو, for this remarkable deal that they have offered. And inshallah once it goes through, it will be changing the way fans experience Pakistan cricket and HPL PSL. So over to you, Ehsan. السلام علیکم ایوری ون. پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ شارٹ نوٹس پہ, وہ بھی رمضان کے دنوں میں یہاں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. آئی تھنک PSL جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے بگیسٹ کلچرل ایکسپورٹ جو نکلی ہے پچھلے کچھ 2-3 دہائیوں میں, وہ PSL ہی ہے, لوکلی بھی اور گلوبلی بھی. اور میرے خیال سے پاکستان کے اندر سے کوئی بھی اور بڑا گلوبل برانڈ بن کے آج تک نہیں نکل سکا. جب پاکستان کے پاس ایک ہی بڑی کلچرل ایکسپورٹ ہے, پاکستان کے پاس ایک ہی بڑا گلوبل برانڈ ہے, تو وہ پھر کوئی ہماری جو 24 کروڑ کے قریب آبادی ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو وہ ہماری 240 ملین لوگوں کی گلوبل ریپرزنٹیشن ہے. تو پھر اس کی جو ویلیویشن ہے, پھر اس کی جو ویلیو ہے, وہ آپ 240 ملین لوگوں کی اسپریشنس کو, ان کی ایمبیشنس کو, ان کی ویلیو سسٹمس کو آپ ایمبیشن دے رہے ہیں. آپ ایک سمپل مارکیٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. سو اس لحاظ سے آئی تھنک ایز سلمان بھائی مینشن کہ ماشاء اللہ دس از ون آف دی بگیسٹ, آئی تھنک اسپورٹس کی پاکستان کی انڈسٹری میں بگیسٹ میڈیا انویسٹمنٹس ہے. ہو سکتا ہے کہ میڈیا سیکٹر کے اندر بھی بگیسٹ میڈیا انویسٹمنٹس, آئی ایم ناٹ شیور آف دیٹ نمبر, بٹ الحمد للہ آئی تھنک وی آر ویری ایکسائٹیڈ فار دا نیکسٹ 4 year cycle. اور آئی تھنک جس ایک جو نیو ایرا PSL کا اسٹارٹ ہو رہا ہے, 10 سال ماشاء اللہ بہت ایکسپیرینس لوگوں نے, اور جو ہمارے مینٹرز بھی ہیں جنہوں نے 10 سال PSL کو اٹھا کے یہاں تک رکھا ہے, تو وی وڈ ٹرائی کہ اب اگلے میڈیا رائٹ سائیکل میں اور فرینچائز سائیکلز میں ان کی لیگیسی کو لے کے آگے چلیں. ایک جو بہت بڑا ہم لوگ چینج دیکھیں گے اگلے کافی عرصے میں PSL میں, وہ یہ کہ PSL صرف اب ایڈورٹائزنگ پہ ڈپینڈ نہیں کرے گا. PSL بہت زیادہ کنزیومر اکنامکس کی طرف آنا اسٹارٹ کرے گا. PSL بہت زیادہ فینس کی طرف آئے گا. فینس کے لیے اور کیا ایکسپیرینسز کریٹ ہوں گے, فینس کے لیے اور کیا ویلیو کریٹ ہوگی, وہ تمام اسمال بزنسز جو PSL کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ان کے لیے کیا ویلیو کریٹ ہوگی. جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کوئی 8 کروڑ کے قریب لوگوں کی زندگی میں کوئی ایک میننگ فل امپیکٹ لانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ وہ چیز کرتے ہیں تو پھر اس کی اکنامک ویلیو تو پرائس لیس ہے. سو وی آر ویری ایکسائٹیڈ فار دا نیکسٹ 4 year جرنی. اور جو اتنا بڑا شفٹ آنا ہے اب PSL کے اندر کہ جس میں فینس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوگی
थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एडवर्टाइजिंग के अलावा भी जो अब हम लोग इंशाल्लाह ऑफर करेंगे इन द नेक्स्ट 4 years, वो किसी एक बंदे की बस की बात नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. देखें ये जो PSL में इन्वेस्टमेंट आई है, दैट इज़ इन अ पाकिस्तानी ब्रांड बाय अ पाकिस्तानी कंपनी. It's absolutely betting on the future of Pakistan, on whatever Pakistan represents, not just one league. PSL अब एक लीग से काफ़ी बड़ी चीज़ बन चुका है पाकिस्तान में. PSL पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सतून है. सो इसलिए हमारा इंशाल्लाह वी आर वेरी एक्चुअली ग्रेटफुल टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान सुपर लीग कि उसको एक प्रॉपर नेशनल डिजिटल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पाक की जा रही है. एंड दैट्स वाई वी आर वेरी एक्साइटेड एंड बुलिश ऑन द इन्वेस्टमेंट दैट वी आर मेकिंग इन PSL. और अब उसमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का मामला है. इसलिए तमाम स्टेक होल्डर्स के जो पुराने हैं जो नए हैं, मैं पुराने का लफ्ज़ नहीं यूज़ करूँगा बल्कि मैं कहूँगा जो एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि उनकी गाइडेंस भी चाहिए, उनकी मेंटरशिप भी चाहिए, जर्नलिज्म कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, फैंस की बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए ताकि एक और वैल्यू क्रिएट हो सके सबके लिए इसके अंदर. एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द 4 year जर्नी अहेड. बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए उसके अंदर. वी आर वेरी एक्साइटेड. थैंक यू. लवली. और एहसन, इफ़ आई कैन रिक्वेस्ट, हम थोड़ा सा ये भी बात कर लें कि कुछ हम जहाँ फैंस के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमने पहले से भी एग्री की हैं कि उनकी इंगेजमेंट के लिए हम करेंगे. तो एक ऑब्वियसली उसमें एलिमेंट ये है कि एक चैनल ऐसा डेडिकेटेड होगा जिसमें सारी कमेंट्री या फीड उर्दू की होगी. बाकी 3 पे इट्स योर राइट, बट एक हमने एग्री कर लिया है ऑलरेडी कि एक चैनल जो होगा वो कम्प्लीटली उर्दू कमेंट्री में दिखाया करेगा. अच्छा, एक चीज़ मैं उससे पहले एक और भी बात करना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में जब भी एक्सेलेंस की बात होती है ना, या क्वालिटी की बात होती है, तो एक लफ्ज़ जुड़ जाता है फ़ौरन कि जी इंटरनेशनल क्वालिटी होनी चाहिए. हमने हर चीज़ जो है अपनी एक्सेलेंस, अपनी क्वालिटी वर्क को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से पाक कर दी है. आई फील कि लोकली भी बहुत ज़्यादा काम करने को चीज़ें अवेलेबल है, बहुत प्रोफेशनल लोग अवेलेबल हैं, उस पर हम काम करेंगे. सिमिलरली जब आप 8-9 करोड़ लोगों तक जा रहे हैं, पाकिस्तान एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो ये ऑडियंस भी बहुत डाइवर्स है. कहते हैं कि पाकिस्तान में 100 किलोमीटर के बाद खाना बदल जाता है, कपड़े बदल जाते हैं, रंग बदल जाता है, ज़बान बदल जाती है. सो फिर बहुत बड़ी ज़्यादती है कि इन सबको उनकी ज़बानों में और उनकी कल्चर्स में, उनके रंगों में PSL को ना दिखाया जाए. सो अभी भी शायद आप लोगों को पता ही होगा कि वली का एक टेप बॉल टूर्नामेंट चल रहा है रावलपिंडी में, जिसके अंदर पटवारी की कमेंट्री, बहुत पटवारी और पंजाबी की कमेंट्री कॉन्स्टेंटली ब्रॉडकास्ट की जा रही है. और माशाल्लाह रोज़ाना रात को वहाँ मेला लगा हुआ होता है, फैमिलीज़ आ रही होती हैं, बच्चे आ रहे होते हैं, वहाँ वो बर्गर्स भी मिल रहे हैं, सोडा भी मिल रहा है, और एक बहुत मज़े का वो जश्न चल रहा है उधर वो सारा. सो वो भी एक हमारी छोटा सा एक्सपीरियंस था कि यार किस तरह जब आप रीजनल एस्पिरेशंस को अडाप्ट करें तो किस लेवल की बिजनेस वैल्यू क्रिएट हो सकती है. सो इसलिए बिल्कुल जिस तरह सलमान भाई ने बात की, बाय द वे मैं सलमान भाई की एक और भी आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट कि इस दफ़ा जो ITT निकला था मीडिया राइट्स का, वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग था, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग था. आई थिंक वो सिर्फ अगले राइट साइकिल को नहीं देख रहा, वो 2036 को भी देख रहा है कि अगले 10 साल में PSL के सफ़र ने जाना कहाँ है. इसलिए ये सफ़र लंबा है. मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट. सो इसलिए अब इंशाल्लाह एक चैनल पे तो हमारी मैंडेटरी, हम लीगली मैंडेटरी हैं कि उसको हम उर्दू में लेके आएंगे, बट अभी हम तमाम ब्रॉडकास्टर्स के साथ, पब्लिशर्स के साथ, TV चैनल्स के साथ, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बैठेंगे और कहेंगे और कौन कौन सी ज़बानें और कौन कौन से जो रंग हैं लोकल सकाफत के, उसको हम PSL में लेके आ सकें. हालात से चलेंगे. जी मुर्तज़ा, पहला क्वेश्चन. बताया कि वो किस वजह से आपने उन्हें डिस्क्वालीफाई किया है, तो इस डील के लिए, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हाई रेस है इसमें जो जितने पैसे आए, तो उसके लिए आप मुकम्मल तौर पर तैयारी की है, क्योंकि उधर से अभी तक आपको जो फाइनेंशियल लॉस नहीं कह सकते, आपके सारी वो स्पोर्ट या सारे पे वो पैसे नहीं मिले, तो इनके लिए क्या आपने मैकेनिज्म बनाया? दूसरा ये कि इस साल PSL का कहा गया था कि वो पेशावर में हो गई, पेशावर की टीम को मैचेस वहाँ पे मिलेंगे, तैयारी कर ली है? और रीजनल लैंग्वेज का आपने बताया कि इस साल 11 में हम पंजाबी हैं, कौन सी ऐसी रीजनल लैंग्वेज है जिसको एक सेगमेंट बनाया गया कि वो हम टारगेट करें? ठीक है. सो कुछ हमारे पुराने पार्टनर्स हैं, इसलिए मुझे ज़ेब नहीं देगा कि मैं पब्लिकली बैठ के वो बातें करूं जो हम बोर्ड रूम में कर रहे हैं. उनके साथ बातें जारी हैं और हमेशा कोशिश यही रहती है. देखें, छोटी सी एक इकोसिस्टम है क्रिकेट की, इकट्ठे काम करना है और इस लीग को ऊपर लेके जाना है. अल्टीमेटली एम हम सबका ये है, तो हम रास्ते ढूंढ रहे हैं और निकालेंगे इंशाल्लाह इसके. जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है पेशावर का, तो इंशाल्लाह तैयारी पूरी हुई है. बल्कि मेरे कुछ टीम के मेंबरान जो थे वो कल पेशावर स्टेडियम ही थे, वहाँ पे अरेंजमेंट्स देख रहे थे. और लैंग्वेजेस हमने देखें, लास्ट इनफैक्ट जो लाइव स्ट्रीमिंग राइट्स थे वो भी एहसन और वली टेक्नोलॉजीज़ के पास ही थे, तो हमने तब भी बात की थी कि हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि हमने रीजनल लैंग्वेजेस में जाना है. उर्दू तो चलें हमने इनिशिएट कर दी और उसका फीडबैक बहुत अच्छा आया था, लेकिन अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी जाना है, और वो शायद डिजिटल पे ज़्यादा आसान हो.
ہاں اور لیکن ریجنل لائیو اسٹریمنگ میں زیادہ آسان ہوگا شاید ہمارے لیے, تو وہ اپنا ریسرچ کر رہے ہیں. کانٹریکٹ ان کے پاس 4 سال کا ہے, کر کے ہی اٹھیں گے ہم. السلام علیکم سلمان بھی 26 ڈیز رہ گئے ہیں, لیکن سیالکوٹ کے بارے میں ابھی بھی کچھ کنفرم نہیں ہو رہا ہے. کتنے شیئرز دیے جا رہے ہیں سٹی وینچر کو, گور شاہ صاحب کو, اور اس کے علاوہ جو ہے نا سیالکوٹ کا نام چینج ہوگا, ملتان جائے گا یا سیالکوٹ کا ہی رہے گا. اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کراچی کے حوالے سے فینس وہاں پہ آتی نہیں ہے. سلمان اقبال صاحب نے بھی شکوہ کیا تھا آکشن کے اوپر کہ وی آئی پی کے لیے وہی انٹرسٹ اور عام انسان کے لیے بھی وہی انٹرسٹ ہے. اس حوالے سے بھی ذرا بتا دیں. اچھا, جہاں تک کویشچنز ریلیٹڈ ٹو سیالکوٹ کا سوال ہے, ودن 48 گھنٹے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی آپ کو. اور جہاں تک کراچی کے فینس کا ایکسپیرینس کا سوال ہے, ادھر بہت ساری چیزیں رینیو ہونے جا رہی ہیں, رینوویٹ ہونے جا رہی ہیں, اپ گریڈ ہونی جا رہی ہیں نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں, اور ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس پی ایس ایل تک نہ ہو پائیں, بیکاز پلانز آر بگ اینڈ دے ول ٹیک ٹائم. کچھ چیزیں جو بالکل ہم امیجیٹلی کر سکتے تھے نا, وہ ریکٹیفائی کریں گے, اینڈ خواہش یہی ہوگی کہ ہم فینس کا ایکسپیرینس بہتر کر سکیں. ابھی 100% بہتر نہیں کر پائیں گے, بٹ ویل ٹیک اسٹیپس ان دا رائٹ ڈائریکشن. کچھ چیزیں امپروو ابھی ہوں گی, اور انشاءاللہ باقی چیزیں اگلے PSL 12 تک کمپلیٹ ہو جائیں گی. سلمان بھائی 2 کوشچنز ہیں میرے. ایک تو ولی جو ہے, اب انہوں نے ایک ٹیم بھی خریدی ہے, سب سے زیادہ بڑی بڈ بھی ہے ان کی. سو بہت شارٹلی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, جب کلیش آف انٹرسٹ کا سائنس آتی ہے, مطلب ایک ہی ہمارے پاس PSL ہے, اس کے اندر ایک ہی کمپنی کے پاس ڈفرینٹ چیزیں ہوں, مطلب ایک فرینچائز بھی ہے اور رائٹس بھی ہیں, تو PSL ایز اے ریگولیٹر کس طرح باقی فرینچائزز کو یقین دہانی کرائے گا کہ ولی جو ہے وہ ان کو ایکولی اس میں حصہ دے گا؟ یہ پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال آپ سے ہے کہ ہم نے ریکارڈ بریک, مطلب ہر چیز واقعی ماشاء اللہ میں اوپر جا رہی ہے, لیکن ہمیں یوں لگتا ہے کہ PSL کے اندر جو فائنینشیل واچ ڈاگز ہیں وہ کچھ تھوڑے سے صحیح کام نہیں کر رہے تھے, ورنہ سیالکوٹ اسٹیلینس کے ایشو میں ایک کمپنی اس طرح آ کر بڈ کر کے ود ان ویکس 2-3 پارٹنر لینے کی مطلب اس کی کوشش نہ ہوتی. یہ بھی کلیئر کر دیں پلیز. چلے پہلے یہ والا کر لیتے ہیں, بیکاز سیالکوٹ کا پہلے بھی سوال آیا تھا. سیالکوٹ اسٹیلینس کے جو بھی اونر تھے اوزی ڈیولپرز ان دی آکشن, انہوں نے آؤٹ بڈ کیا سب کو, دے کیم اینڈ سبمٹڈ اے بینک گارنٹی ٹو دا PCB سیکیورنگ دا ہول اماؤنٹ. تو اسپیکولیشن کس چیز کی ہے؟ جب میرے پاس بینک گارنٹی پڑی ہے UBL کی, سینگ کہ جی 185 کروڑ روپے جب آپ کہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے, تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ تو میڈیا میں ایک ہوا بنا ہوا ہے. ہاں, دے وانٹ ٹو برنگ ان اسٹریٹجک پارٹنرس, ٹھیک ہے, وی آر اوپن ٹو ایکسپلورنگ دیٹ. اب انہوں نے اس کو کس طرح ڈیل کیا, لوگ کیا الزامات لگا رہے ہیں, وہ ایک الگ اسٹوری ہے. بٹ ایز فار ایز فائنینشیل تھنگز آر کنسرنڈ, ہمارے پاس ہمیشہ سے فرام جنوری 2nd ویک ان کی اماؤنٹ سیکیورڈ پڑی ہے تھرو اے بینک گارنٹی. آگے کیا ہوتا ہے اس میں ایک ٹوسٹ ہے, 48 گھنٹے میں آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں. جہاں تک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا سوال ہے, ہماری پالیسی ہمیشہ سے بڑی کلیئر رہی ہے. پاسٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فرینچائز اونر بھی تھا اور وہ TV براڈ کاسٹر بھی تھا آپ کا. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, کوئی دوسری دفعہ نہیں ہونے جا رہا. ہمارے رولز آن کانفلکٹ آف انٹرسٹ آر ویری کلیئر, ہماری گورننس جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے اس کے اوپر. جہاں پہ بھی کوئی کانفلکٹ ارائز ہوگا, جس پارٹی کا انٹرسٹ ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا, وہ انوالو نہیں ہوگی ڈیسیجن میکنگ کے اندر. سو ویو ڈن اٹ ان دا پاسٹ, ویل رن اٹ اگین, دیر شوڈ بی نو ایشو. اینڈ اگر ہوا بھی تو وی ہیو پروسیسز ان پلیس ٹو لک آفٹر دیٹ, تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. اچھا سلمان بھائی, ابھی آپ نے ملتان سلطان کے حوالے سے کہا کہ 48 گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا. ساؤتھ پنجاب کی سیالکوٹ کے بارے میں, وہی سیالکوٹ کے حوالے سے ساؤتھ پنجاب کی عوام کے لیے کوئی خوشخبری ہوگی اس میں؟ 48 گھنٹے دے دیں. 48 گھنٹوں میں کوئی میچز کے حوالے سے کوئی خوشخبری, یا پھر کوئی ٹیم کے حوالے سے؟ 48 گھنٹے دے دیں. ہیں آپ کچھ اور, آپ کا سوال کوئی اور بھی تھا, ایک آپ نے 2 پوچھے تھے, کور ہو گئے. دیکھیں, جب آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ایک پارٹی زیادہ, تو ہسٹری میں آپ نے دیکھ لیا, ہسٹری میں آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں ملٹیپل رائٹس ہوئے کسی کے پاس تو کوئی ایشو نہیں آیا, ہم نے اپنے پروسیس سے ڈیولپ کر لیے. پاسٹ میں آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اگر کوئی پارٹی اپنے آپ کو بہت تگڑا سمجھ رہی تھی تو ان کے ساتھ کیا ہوا. پچھلے ہم نے 24 گھنٹے میں دیکھا ہے کہ دنیا اور خاص طور پہ جو یہ خطہ ہے اس کے حالات, اور یہ بھی پچھلے 3 گھنٹے میں بہت زیادہ اس میں چینج آئی ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے سب پہ. تو اس کا کتنا کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے PSL پہ یا آنے والے ایونٹس کے, اس کے حوالے سے ذرا. سو یہ اوبیسلی پشاور کا بھی بتا دیجیے گا کہ پشاور از نیئر ٹو جو ہے. سو یہ سارے جو سوالات ہیں, اوبیسلی سیکورٹی سچویشن اس وقت ڈائر ہے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں, لیکن اس پہ جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ تو حکومت پاکستان نے دینا ہے, چیئرمین صاحب نے ہمیں بتانا ہے. تو وی ول ریلائی آن دیئر ایڈوائس.
ہمارا ویلفیئر آف HBL PSL اینڈ آر پلیئرز از نمبر 1 پرائیورٹی فار اس. تو ہم نے پاسٹ میں جنگوں میں بھی PSL کرائی ہے, ہم آگے بھی کراتے رہیں گے انشاءاللہ. The show never stops. سلمان بھائی کیونکہ یار احسن بھائی بھی آئے ہیں, ان سے بھی طاہر احسن بھائی سے بھی. احسن بھائی آپ نے ٹیم بھی خریدی ہے پنڈی, اور پنڈی کا اسٹیڈیم پہلے اسلام آباد کے پاس تھا. یار آپ نے ابھی تک وہ سوال نہیں پوچھا جو ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا نام رکھا ہے احسن بھائی آپ نے. ادھر اچھا تو وہ پہلے اس کا جواب لے لیتے ہیں. سر دیکھیں ٹیم کا نام ہوگا پنڈیز, جسٹ 1 single word. اور پنڈی بوائز جو ہے وہ ہماری آئیڈینٹی ہے, وہ ہمارا میسکاٹ ہے, وہ ہمارا خون ہے, وہ تو چلے گئی. مگر میں پہلے تھوڑے نام کی لاجک سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں دنیا میں 750 کے قریب T20 فرنچائزز ہیں, ٹیمز اکراس دا ورلڈ, جتنی بھی آپ کنٹریز میں دیکھ لیں. اور تقریباً 40-50 کے قریب میجر لیگز ہیں جو نون بھی ہیں, پھر اس کے اندر کچھ پہلی 4-5 بڑی ہیں, پھر کچھ سینکشنڈ ہیں, کچھ انسینکشنڈ ہے. دنیا تو بہت بڑی ہے ظاہر ہے. سب کے اکراس سب کے نام ایک جیسے ہیں پوری دنیا میں. وہی پہلے ایک سابقہ ہے, پھر ایک لاحق کا ہے, اور اللہ خیر صلاح ہے. تو وہ تو چلتا آ رہا ہے سارا کا سارا. اور پھر لوگوز بھی کچھ ملتے جلتے ہی ہیں. ابھی ہمارا لوگو ریویل بھی انشاءاللہ ہونے لگا ہے. تو لوگوز بھی کوئی ایک جیسے ہی ہیں. کسی میں گھوڑا بھاگتا ہوا آ رہا ہے, کسی میں کوئی شیر بھاگتا ہوا جا رہا ہے, کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے, کسی کے ہاتھ میں وکٹ ہے. وہی چلتا چلا جا رہا ہے سارا کا سارا. ساروں سے پنگا لے رہے ہیں آپ. میں راشنل تو مگر آپ دیکھیں گے کہ پنڈی کا جو ہمیشہ سے ہے نا, پنڈی گیرزن سٹی ہے کافی سینکڑوں سالوں کی. اور یہ نہ صرف سکھوں کے دور میں بھی, مغلوں کے دور میں بھی, برٹش کے دور میں بھی ہمیشہ سے گیرزن سٹی ہے. اور یہ سٹی ہمیشہ سے بڑا ڈفرینٹلی بیہیو کرتی آئی ہے, بہت ڈفرینٹلی بیہیو کرتی آئی ہے. ان کا کوئی کچھ کام ایسا نہیں ہوتا کہ جو ایز پر اسٹیٹس کو چل رہا ہو سارا کا سارا. تو پنڈی سے پھر یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ وہ پوری دنیا کے کراؤڈ میں, کہ جہاں 750 کے قریب گلوبل ٹیمیں بیٹھی ہوئی تھیں اور 50 لیگ ہیں, وہ ان کی اس پہ چلے گا, تو وہ تو پھر پنڈی کے کلچر سے زیادتی ہو جانی تھی. نمبر 1. نمبر 2, ایسے ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے نام لانچ کیا تو اس پورے 3 یا 4 دن میں پورے انڈیا, پاکستان, بلکہ ساؤتھ ایشیا کے پورے کرکٹ کے شیئر آف وائس میں کوئی 50 یا 60% کنورسیشن ساری پنڈی کے بارے میں تھی. تو اس کا مطلب ہے پنڈی پہلے ہی, پنڈی از ناٹ ون آف دا ٹیمز ان PSL, پنڈی از دی ٹیم. تو وہ آلریڈی بات یہاں سے نکل کے گلوبل تو جا چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ تو سب اگری کریں نا, سب نے خود اپنے سامنے دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے. تیسرا ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک سنگل لفظ کے پیچھے کیوں جانا تھا. دیکھیں ایک جپنیز کی کہاوت ہے کہ بھائی قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب بوڑھے لوگ وہ درخت اگاتے ہیں جن کے نیچے انہوں نے نہیں بیٹھنا ہوتا. 10 سال میں جدھر کرکٹ نے چلے جانا ہے, جدھر ہماری ٹینیج جا رہی ہے, جدھر ہماری یوتھ جا رہی ہے, وہ ہمارے ان نارمس کے ساتھ ایگری نہیں کرتی, بالکل نہیں ایگری کرتی. کہ جو ہمارے نارمن کلیچرز ہیں, جو ہمارا پرسونا ہے, وہ اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہی. دیٹ از وائی وہ جنریشنل گیپ بھی بہت زیادہ بڑا ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ لوگ اپنے گھروں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے, معاشرے میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ گیپ بہت بڑھ رہا ہے. تو ابھی وہ چیزیں کریٹ کرنی ہیں جو اگلے 10 سال کے لیے ریلیٹیبل رہیں ٹو دا آڈینس اینڈ دا یوتھ. جب تک آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, نہ آپ ان کو کوئی اچھا میسج دے سکتے ہیں, نہ ان کو کوئی برا میسج دے سکتے ہیں. تو اپنا تعلق آج سے جوڑنا ہے. ہم نے 1-2 ہفتے جو ہے وہ اس کے اندر جتنا ہونا تھا شور برداشت کر لیا, بٹ ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پنڈی ایک وہ والا برانڈ بن کے نکلے گا کہ جو اگلے 10 سال کے لیے جنریشن کے ساتھ کھڑا رہے گا اور بہت انٹرسٹنگ انوویشنز لائے گا انشاءاللہ کرکٹ ایکو سسٹم میں. احسن بھائی کیونکہ پہلے پنڈی اسٹیڈیم جو تھا وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے پاس تھا, اب اس کی میزبانی آپ کو ملنے والی ہے یا دونوں کو؟ اور دوسرا یہ کہ پنڈی کے سارے جو شائقین تھے وہ اسلام آباد کو سپورٹ کرتے تھے, تو کیسا رسپانس آ رہا ہے گلوبلی؟ سر میں اس کا جواب میں صرف ایک جملے سے دوں گا. آپ نے کبھی, آپ پنڈی اسلام آباد اگر آپ لوگ پھرتے ٹرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد والے پنڈی آنے سے گھبراتے ہوتے ہیں, نہیں آتے ہوتے پنڈی. مگر پنڈی والے جو ہے نا وہ 2 بٹن کھول کے سینٹورس میں پورے اسلام آباد میں پھر رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک وہی جو کلچر ہے دونوں سائڈوں کا آپ کو نظر آئے گا اس میں بھی. سر گراؤنڈ تو دیکھیے پنڈی والوں کا دل بہت بڑا ہے, دل بہت بڑا. جو ہمارا گھر ہے وہ پورے پاکستان کا گھر ہے, وہ اسلام آباد کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. تھینک یو سو مچ.